پاکستان کو عمران نیازی حکومت نے بدترین گورننس کے بحران میں دھکیل دیا ہے۔ آج پاکستان جس حکمرانی سے گزر رہا ہے اسے گورننس کا ڈراؤنا خواب قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ حکومت پچھلے 3 سالوں میں مسلسل پاکستان کی گورننس کے جو انسٹیٹیوشنل بنیادیں ہیں، جو اداراتی بنیادیں ہیں، ان کو ڈھانے میں لگی ہوئی ہے۔ پاکستان کے ہر ادارے کو 3 سال میں کھوکھلا کر دیا گیا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ایک ربر سٹیمپ بنا دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو ایوان صدر میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ چاہے وہ عدلیہ ہو، عدلیہ کو بے توقیر اور بے وقت کر دیا گیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو بھی یہ حکومت اپنے پیروں تلے روند رہی ہے۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود پنجاب میں سپریم کورٹ کے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کے فیصلے پر ایک فل سٹاپ کی حد تک بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی عدلیہ اور سپریم کورٹ کی اس قدر بے توقیری کی 72 سال میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان کی انتظامیہ کو اپنے ذاتی ملازموں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں 7 چیف سیکرٹری، اس میں 7 آئی جی، اس میں 5 چیف سیکرٹری، اس میں 13 سیکرٹریز کے تبادلے، چاہے FBR ہو یا کوئی قومی ادارہ ہو، چاہے وہ وزارت خزانہ ہو، جو بھی پاکستان کے لیے کلیدی محکمے ہیں، ان کو ایک بچوں کی تجربے گاہ بنا کے نئے لوگ لائے جاتے ہیں اور 2-4 مہینے بعد انہیں ایسے باہر پھینک دیا جاتا ہے جیسے ایک بچہ کھلونوں سے دل بھرنے کے بعد انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کے اندر اس طرز حکمرانی سے ملک کا بین الاقوامی امیج بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب اس حکومت کے کیسز کی سماعت کرتا ہے تو اسے بلیک میل کرنے کے لیے آگ لگانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ میں الیکشن کمیشن کو مطالبہ کروں گا کہ ڈسکا میں جو اس حکومت نے دھاندلی کی تھی، اتنی تاخیر کیوں ہے؟ ان لوگوں کو بے نقاب کیوں نہیں کیا جا رہا کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کا بدترین مظاہرہ کیا؟ پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا گیا اور عوام کے ووٹ کو چرایا گیا، اور جب سپریم کورٹ نے اس شہادت کو دیکھا تو اس پہ مہر لگائی کہ یہ چوری ہوئی ہے، اور عوام کے ووٹوں کی چوری کی FIR سپریم کورٹ کی پڑتال کے بعد مہر ثبت لگنے کے بعد داخل ہوئی ہے، لیکن تاحال الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں ووٹ چوری کرنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا۔ اسی طرح پوری قوم مطالبہ کر رہی ہے۔ ہم نے اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا کہ کئی سالوں سے تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، فورن فنڈنگ کیس کا ہنوز فیصلہ نہیں ہو رہا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کی قیادت میں PTI نے کروڑوں روپے کا غبن کیا ہے۔ ان عطیات میں جو اس نے بیرون ملک سے حاصل کیے اور ان
بینک اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن سے مخفی رکھا گیا، خفیہ رکھا گیا، ان کو عوام سے اور قانون سے چھپایا گیا، جس کے نتیجے میں اس حکومت نے اپنی فورن فنڈنگ کیس کو چھپانے کے لیے سرکاری اختیارات بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سارے ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا جائے، اور حکومت کی بلیک میلنگ میں ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی طرح دباؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو قومی احتساب بیورو ہے، یہ ایک قومی ادارہ تھا، اسے اس حکومت نے مسخ کر کے پی ٹی آئی کا احتساب ونگ بنا دیا، جس کا کام صرف عمران نیازی کے مخالفوں پر کیچڑ اچھالنا اور کردار کشی رہ گیا۔ اسی طرح پاکستان میں میڈیا، جو ایک آزاد اور توانا ادارے کی صورت اختیار کر چکا تھا، اس حکومت نے 3 سالوں میں میڈیا کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں صحافی بے روزگار ہو چکے ہیں اور میڈیا بدترین سینسرشپ کا شکار ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر جمہوریت، رول آف لا اور گڈ گورننس کھڑی ہوتی ہے۔ جب پارلیمنٹ کو کھوکھلا کر دیا جائے، عدلیہ کی بے توقیری کر دی جائے، انتظامیہ کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا جائے، تو اس کے بعد ملک میں انار کیا گیا۔ اور اسی طرح اب تازہ ترین معاملہ ملک کے دفاعی اداروں کے ساتھ دیکھنے میں آیا۔ وہ فیصلے جو روٹین میں کیے جانے چاہیے اور ہونے چاہیے، ان کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ حکومت آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو بھی ایک تماشا بنا چکی تھی اپنی نالائکی کے ساتھ، کیونکہ اگر ایکسٹینشن دینی تھی تو یوسف رضا گیلانی نے بھی جنرل اشفاق کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی، لیکن اس سے کوئی تماشا نہیں بنا تھا سوائے اس کے کہ رات کے 10 اعلان کیا، لیکن انتظامی طور پہ اس پر کوئی خلل واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن اس حکومت نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے موقع پر بھی پوری دنیا کے اندر پاکستان کا تماشا بنایا۔ اور اب جبکہ بین الاقوامی سطح پر ہم سنگین حالات کا سامنا کر رہے ہیں، مغربی ممالک ہمارے خلاف صف آرا ہیں، افغانستان کی صورتحال سب کے لیے نہایت تشویشناک ہے، ملک کے اندر داخلی طور پہ ہمیں سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے، بیرونی ٹیمیں پاکستان کے دورے کینسل کر رہی ہیں۔ اس ماحول کے اندر جو ہماری پریمیئر سیکیورٹی ایجنسی ہے، اس کی تقرری کو فلالیس ہونا چاہیے تھا۔ اس حکومت نے اسے بھی متنازع بنا کے اس ادارے اور پاکستان کی پوری دنیا کے سامنے جنگ ہنسائی کی۔ چند دن پہلے چیئرمین نیب کی تقرری پر بھی اسی طرح کا ڈرامہ کیا گیا، جہاں پہ قانون موجود تھا، بہت واضح قانون موجود تھا کہ چیئرمین نیب کی تقرری کیسے کی جانی چاہیے، لیکن حکومت نے اس قانون کو فالو نہیں کیا، بلکہ اس قانون کا حلیہ بگاڑ کے نیا آرڈیننس جاری کر کے اپنے من پسند اور کمپرومائز چیئرمین نیب کو پاکستان میں اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے 3 سالوں میں ہر آئینی عہدہ، پچھلے 3 سالوں میں ہر وہ قومی عہدہ جس کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت یا اتفاق رائے آئین کا تقاضا ہے، حکومت وہ کرنے میں ناکام رہی۔
چاہے وہ الیکشن کمیشن تھا، چاہے وہ کوئی اور ادارہ تھا، جہاں پہ آئین اس حکومت کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بامعنی اور بامقصد مشاورت کی تاکید کرتا ہے۔ اس حکومت نے ہر اپوائنٹمنٹ کو ایک تماشا بنایا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکومت کے اندر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا فارمولہ ہے کہ مائی وے اور ہائی وے۔ یہ فیشسٹ سٹیٹ کا تو اصول ہو سکتا ہے، لیکن جمہوریت میں اس رویے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے اب عمران خان کی حکمرانی پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے اور پاکستان کے اندر جمہوریت کے تسلسل کے لیے اپنی نالائکی، اپنی کم ظرفی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے دن بدن خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ پاکستان کے عوام تاریخ کی بدترین مہنگائی کا شکار ہے۔ اس وقت عام آدمی کے لیے، غریب کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا ناممکن ہو چکا ہے۔ ملک کے اندر بجلی اور گیس، پٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں اضافے کے ساتھ مہنگائی آسمانوں پہ جا چکی ہے، اور اب جو حکومت نے تازہ ڈیویلیویشن کی ہے، اس کے نتیجے میں اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر مہنگائی کا جو سونامی آئے گا وہ پاکستان میں بدترین غربت اور بے روزگاری پیدا کرے گا۔ ورلڈ بینک اور IMF کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق اس سال بھی پاکستان کی معیشت 3.5% کے لگ بھگ گروتھ میں رہے گی۔ جس ملک کی آبادی بڑھنے کا تناسب 2.4% ہو، وہاں 3.5% گروتھ کا مطلب حقیقی معنوں میں 1% گروتھ ہے۔ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہماری 65% آبادی جو نوجوانوں پہ مشتمل ہے، جہاں ہمیں 20 لاکھ نیا روزگار ہر سال پیدا کرنا ہے، وہاں پر ہم معیشت میں اس قدر جمود کا شکار ہوں، معیشت کو اس قدر سکیڑ دیں، تو پھر ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا، جہاں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے، 2 پاؤ چاول کے لیے، 2 پاؤ آٹے کے لیے لوٹ مار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اسی طرح اس حکومت نے ملک کو سفارتی سطح پہ جہاں پہنچا دیا ہے، اتنی پاکستان کی بے توقیری کبھی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی۔ آج پاکستان کے کسی بھی اپنے دوست ملک کے ساتھ غیر معمولی تعلقات ہیں۔ چین کے پروگرام سی پیک کا جو اس حکومت نے حشر کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ امریکہ کے ساتھ صدر بائیڈن کی فون کال وزیر اعظم عمران خان کا بین الاقوامی ایک جوک بن گئی ہے۔ آج بین الاقوامی سطح پہ عمران خان کو ہر اینکر صدر بائیڈن کی فون نہ آنے کی جملے سنا رہا ہے۔ یہ حال ہے پاکستان جیسے ایٹمی طاقت کا۔ اسی طرح جو پاکستان کے دوست ممالک نے عمران نیازی صاحب کو تحائف دیے، وہ تحائف میں کرپشن کر کے انہیں خرد برد کر کے بیچ دیا گیا، اور آج یہ حکومت عوام کو نہیں بتا رہی کہ عمران خان کو غیر ملکی سربراہان اور مہمانوں سے یا جو غیر ملکی پاکستان کے VIP تھے انہوں نے کیا کیا تحفے دیے ہیں۔ یہ وہ عمران نیازی ہے جو سب کے کپڑے اتارنے کے لیے اور سب کو شفاف کرنے کے لیے 24 گھنٹے تقریریں کیا کرتا تھا کہ ہر کوئی شفاف ہو کے میرے سامنے آئے، کوئی چیز مجھ سے نہ چھپائے۔ آج یہ اپنی کرپشن قوم سے چھپا رہا ہے۔
میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پہ ان تحائف کی تفصیل پارلیمنٹ کو پیش کی جائے جو وزیر اعظم نے غیر ملکی دوروں کے اندر حاصل کیے ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کی جائے کہ جو اطلاعات سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کے ایک انتہائی دوست ملک کے سینئر رہنما سے ملنے والی گھڑی کو بازار میں فروخت کر کے پیسے کمائے گئے ہیں، یہ پاکستانی قوم کی توہین ہے، یہ پاکستان کے وقار کی توہین ہے۔ یا حکومت اس بات کی تردید کرے یا پھر وزیر اعظم اس شرمناک واقعے کی ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ دے، کیونکہ پاکستان یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کا وزیر اعظم دنیا کی نظروں میں گھڑی چور کے طور پہ دیکھا جائے، کہ جو تحفے میں ملنے والی گھڑیوں کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم کے صبر کا امتحان بہت ہو چکا ہے۔ اب عمران نیازی نے اگر استعفیٰ نہ دیا تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں انشاءاللہ تعالی عوامی جدوجہد کے ذریعے اس حکومت کو نکالنے کے لیے اپنا لاہے عمل بنائیں گی، کیونکہ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب حکومت جو مصنوعی طور پہ آئی یہ پاکستان کے وقار، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قومی اداروں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ سر، موجودہ معاشی حالات ملک میں جو بھی بحران ہے، مہنگائی ہے، کیا اس حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو 2022 سے آپ سمجھ سوچتا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت کوئی اور حل نہیں ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس گرداب سے نکالنا ہے، اس بحران سے نکالنا ہے، تو فوری طور پہ مڈ ٹرم الیکشن کا راستہ ہموار ہو، تاکہ اس ملک میں حقیقی نمائندہ حکومت آئے، مستحکم حکومت آئے اور ایک اہل اور قابل حکومت آئے جس کو حکمرانی کا تجربہ ہو، جو پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھے۔ اگر یہ حکومت اسی طرح پاکستان کو دھنستی رہی ان بحرانوں کے اندر تو خدشہ یہ ہے کہ 2023 تک یہ بحران اتنے گہرے ہو جائیں گے کہ یہ ایک ایسی دلدل بن جائیں گے کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے جو بھی ہاتھ پیر مارے گا وہ بھی اس دلدل میں ڈوب جائے گا۔ تو ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو فی الفور نئے انتخابات کا راستہ ہموار کرنا ہے، اور اگر عمران خان میں دم ہے تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے، اگر آپ نے اتنی ملک کی خدمت کی ہے تو میدان سجائیں، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ جتنی آپ کے ایجنڈا پورا کرنے کے لیے آپ کو درکار ہیں، تو آپ بھی عوام کی عدالت میں پیش ہوں اور ہم بھی عوام کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور عوام پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ ملک چلانے کے لیے وہ اپنا ووٹ کس کو دیتے ہیں۔ جی، پی ڈی ایم کا اگلا سربراہی اجلاس 18 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔